برادران اسلام، جب یہ اتنی عزتیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی عزتیں ہی عزتیں ہیں، تو پھر ہم عزتوں کا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں آج کے یہود و نصارہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر، اللہ کے ساتھ شریک کر کے، وہ شرک کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ قومیں بنی ہوئی ہیں، ہم امت مسلمہ ہو کر، سردار امت ہو کر، نبی پاک علیہ السلام کی امت ہو کر ہم ہر معاملے میں للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، فیشن میں، رسم و رواج میں اور ہر چیز میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام سے سونا حلیہ کسی کا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے تلوے مبارک تک اتنا حسین و جمیل کوئی نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس کی گواہی ہے۔ صحابہ کرام نے ہمیں سبق پڑھا دیا، پھر ہم کیوں کسی اور کے فیشن کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کسی کو اور طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ایسی قوموں کے پیچھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کسی کی پیروی کرنی ہے تو رسول اللہ کی پیروی کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی بڑی نشانیاں گنوائی ہیں، ہمیں بیان فرمائی ہیں، کئی ظاہر ہو چکی، کئی ہو رہی ہیں اور کئی ہوں گی، بڑی بڑی نشانیاں ہونے والی ہیں۔ اب وقت زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ نشانیاں اس لیے نہیں بتائیں، ہمیں فرمائیں کہ بس جی وہ تو فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب یہ ہو کے رہنا ہے، تو جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ فرمایا یہ ہوگا، تم ان میں شامل نہ ہو جانا، ایسی ایسی خرافات ہوں گی، تم ان کا حصہ نہ بننا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف متفق علیہ، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور ان کی پیروی کرو گے جو پچھلی امتیں گزر چکی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بالشت بالشت، قدم قدم ان کے پیچھے چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جوہر دبن، فرمایا اگر وہ گو کی سوراخ میں بھی گھسیں گے تو تم بھی لَسَلَكْتُمُوهُ، تم بھی ضرور اس کے پیچھے چلو گے، ان کے قدموں کی اتنی پیروی کرو گے۔ قُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، کہ آپ یہود و نصارہ کی بات فرما رہے ہیں؟ قال فمن، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کس کی، اور کس کی بات کر رہا ہوں کہ تم ان کی پیروی میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے، وہ تمہارے اوپر اتنے سوار ہو جائیں گے، اتنے تم پر غالب آ جائیں گے ذہنی طور پر، فرمایا تم ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ان کے قدموں کے پیچھے چلنے پر فخر محسوس کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے دور میں دیکھ لیں بعض مسلمان ایسے ہیں مسلمانوں کو کم تر بیان کرتے ہیں اور ان کی شانیں زیادہ بڑھا کے بیان کرتے ہیں، اور ان میں اور بدبختی ان پر جب غالب آ جاتی ہے تو مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے سے بھی انہیں خوف نہیں آتا کہ میں بھی مسلمان کہلانے والا ہوں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جس کی خاطر نبی پاک علیہ السلام ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے تھے کہ رب سلم رب امتی، رب سلم رب امتی، کہ مولا میری امت کے ساتھ سلامتی والا، نرمی والا معاملہ فرمانا، مولا میری امت، میری امت، مولا میری امت۔ وہ مسلمان کہلانے والے کرسی کے لالچ میں، وزارت کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کا سودا کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی خبریں ان کو پہنچاتے ہیں، دشمنوں کو، یہود و نصارہ کو، اور جو دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے وہ غلام بن جاتے ہیں۔ اور جہاں غلام بننا تھا نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں جو اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور گھاٹے کا سودا کر دیا، اور پھر وہ بھی پھر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا پھر وہ اسی میں سے ہے،
پھر وہ اسی میں سے ہے، پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ فرمایا دجال جب آئے گا، دجال سب سے بڑا فتنہ، پر اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعائیں فرمائی گئی ہیں، تلقین کی گئی ہیں۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کریں دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جب دجال آئے گا، زن زر زمین اس کے پاس، وہ دولت کے انبار لے کر آئے گا، بڑے شعبے دکھائے گا، اور جو دولت کے لالچ میں جلدی سلپ ہو جاتے ہیں، فرمایا ایک جماعت ایسی ہوگی جو ڈٹ جائے گی، اس کے مقابلے پہ ڈٹ جائے گی، اس سے مقابلہ کرے گی، اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا، اور ایک جماعت وہاں سے بھاگ جائے گی، اور ایک جماعت ان کے ساتھ مل جائے گی۔ پیسہ ہے نا، پیسہ مل رہا ہے یار، بیوی بچے بھی تو ہیں، ضرورتیں بھی تو ہیں، یہ سارا کچھ بھی تو ہیں، دنیا داری بھی تو کرنی ہے نا، دنیا داری بھی تو کرنی ہے۔ یہ جو دنیا داری کے چکر میں اپنے آپ کو اتنا پلپلا کر لیتے ہیں، اتنا کمزور کر لیتے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے اس طرف وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 31 دسمبر کی رات گزری، کس طرح مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ساروں نے نہیں کیا الحمدللہ، مجھے پتہ ہے سارے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن اکثریت کس طرح فائرنگ ہوئی، ادھر رات کے 12 بجے، ادھر فائرنگ کے منہ کھل گئے، ادھر شراب کی بوتلوں کے منہ کھل گئے، ادھر لوگوں میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو پستی میں گرانے کی کوششیں کی۔ اس ایک رات میں شاید پورے سال میں اتنے گناہ نہ ہوتے ہوں، شاید پورے سال میں اتنی شراب نہ بکتی ہو، شاید پورے سال میں اس طرح کے وہ شراب اور شباب کے وہ جھمیلے نہ لگتے ہوں جتنا 31 دسمبر کی رات میں مسلمان اپنے ہوٹلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی کوٹھیوں میں اور اپنے شادی ہالوں کو بک کروا کر، جگہ کم پڑ جاتی ہیں، بکنگ کروانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے؟ کیا یہ اسلامی مملکت ہو، اسلام کے نام پر حاصل کی گئی کیا گیا ملک ہو، اور اس کے اندر مسلمان اس طرح کی خرافات کریں اور پھر کہیں ہم مسلمان ہیں؟ برادران اسلام کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ کرے، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ یہی برے کام کرتے کرتے اگر موت کا فرشتہ آ گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو بندہ جو کام کرتا ہوا مرے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ خبریں سنتے نہیں ہم، وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے شراب پی، شراب زہریلی تھی، اتنے لوگ مر گئے، فلاں گندا کام کرتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے مر گئے، اور جناب اب کیا کیا بتائیں، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اس لیے بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بندہ مومن وہ ہوگا کہ جو ان جیسی حرکتیں نہیں کرے گا، ان کے پیچھے نہیں چلے گا۔ فرمایا وہ تم ان کی اتباع کرو گے، لیکن یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ لازمی کرو گے، فرمایا وہ لوگ اس طرح تمہیں اپنی طرف پیچھے لگا لیں گے اور معاشرے کی ایک بڑی جماعت ان کے پیچھے لگنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم ان میں نہ ہو جانا، تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ تو معاشرے میں جب وہ یہود و نصارہ بھی چلے گئے، مشرکین بھی چلے گئے نا جہنم میں، تو وہ جو پیچھے جماعت رہ گئی وہ کون سی تھی؟ جنہوں نے کہا تھا مولا ہم ان کے ساتھ وہ نائٹیں اس طرح نہیں مناتے تھے، ہم کلبوں میں ڈانس نہیں کیا کرتے تھے، ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے تھے، ہم قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ہم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہم جس طرح تیری اطاعت کرنے کی ہو سکتی تھی ہم پوری کوشش کیا کرتے تھے، مولا ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ہم نے گناہ کبیرہ سے بچنے کی پوری کوشش کی، مولا ہم چاہتے تھے ہم تقویٰ والی زندگی اختیار کریں، غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، تو غفور بھی ہے تو کریم بھی ہے، رسول اللہ کے صدقے معاف فرما دے، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان کو اچھا نہیں سمجھا، ہم نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کے رسم و رواج کو نہیں اپنایا۔ پھر وہ جو رہ جائیں گے پھر وہ رسول اللہ کے پیچھے بھی جنت میں چلے گا۔ اب فیصلہ ہم خود دیکھ لیں، کر لیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں کن کے نقشے قدم پر ہیں، ان کے نقشے قدم پر جو جنت کی طرف جا رہے ہیں یا ان کے نقشے قدم پر جو جہنم کی طرف جائیں گے۔ ہمارے رسم و رواج وہ شادی بیاہ کے ہوں، خوشی غمی کے ہوں، اگر تو اللہ کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں تو مبارک ہو، اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کام ہم زیادہ کرتے ہیں اور ان کے بغیر ہم اپنی نہ خوشی مناتے ہیں، نہ غم مناتے ہیں، نہ کوئی رسم مناتے ہیں، نہ خاندان کی کوئی
تقریب ہم کرتے ہیں اللہ کو، رسول علیہ السلام کو ناراض کیے بغیر، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس رخ پر ہماری زندگی کا رخ ہے. ہمیں اپنا رخ پلٹنا پڑے گا، رخ بدلنا پڑے گا قدر مصطفیٰ کی طرف، جہاں کامیابی ہے، جہاں نجات ہے. اللہ پاک ہمیں شعور والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.